پروگرام روشن ستارے ادب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود رضا سید آپ لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں کہا کرتا ہوں جہاں کہیں بھی رہیے خوش رہیے، خود بھی خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آج میں اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت انگلستان مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے۔ بیسیکلی وہ لائل پوری ہیں، فیصل آبادی ہیں، اور روزگار کے سلسلے میں مانچسٹر میں مقیم ہیں، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، سفرنامہ نگار ہیں، پنجابی بولیاں بھی لکھتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا، ایز اے استاد پڑھایا، اور تقریباً 45 ممالک میں انہوں نے رہ کے دیکھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا انہوں نے، اور آج کل مقیم ہے مانچسٹر میں، اور کام کر رہے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ان کے اندر جو جذبے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں وہ دیکھنے میں بھی ملتے ہیں، اور ان کو ملیں تو انسانیت کا جذبہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستان میں مختلف شہروں میں لنگر چلا رکھے ہیں جو غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں ہماری آج کی شخصیت کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے اپنی زندگی کے اندر پروگرام جاری کر رکھے ہیں جو یہ ظاہر خود نہیں کرتے، مگر زمانے والے خود ان پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان پروگرام کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ ایک کام جو انہوں نے بہت بڑا کیا، لائل پور کے اندر گزشتہ 3-4 سال سے ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول، آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کے تعاون سے، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ لائل پور کی کوئی بھی ادبی شخصیت کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کی شخصیت نے کیا کہتے ہیں مانچسٹر سے آ کر پنجاب آرٹس کونسل کے تعاون سے پاک برٹش آرٹ اور پنجاب آرٹس کونسل نے مل کر ایک ادبی میلے کا اہتمام کیا، جس میں کتابوں کی رونمائیاں بھی ہوئیں، اور ہمارے جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیے گئے مختلف شخصیات کو جنہوں نے شاعری میں کام کیا، کسی نے نعت میں کام کیا، اور ابھی کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے فیصل آباد کے لیے۔ میری آج کی شخصیت ڈاکٹر یونس امین ہیں۔ کیسے ہیں یونس امین صاحب؟ جی الحمدللہ جی۔ آپ کو ویلکم پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹی وی چینل کا کہ مجھے مدعو کیا، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک عرصہ دراز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو فیصل آباد کے ادب کو ہم دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں کہ فیصلہ، میں خاص کر میرے اس دفعہ پاکستان ٹرپ کا مقصد ہے کہ فیصل آباد کو نمایاں کیا جائے۔ آپ کے ذہن میں شاعری، ہم انٹرویو نہیں کرتے، ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ کس طرح ذہن میں آیا کہ لائل پور کو ضرورت ہے ادبی میلے کی؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے شہروں میں کام ہو رہا ہے، ادبی کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں مختلف شہروں میں، لیکن فیصل آباد کا ایک اپنا مقام ہے۔ فیصل آباد میں بڑے سے بڑا بندہ ملے گا آپ کو، دل رکھنے والے شاعر، نثر نگار، ہر ٹائپ کا لکھاری ملتا ہے، اور جو دوسروں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تکلیف کو سمجھتے ہیں، ان کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو منظر عام پہ نہیں لا پاتے، ہم لوگوں کو دکھا نہیں پاتے۔ جیسے ہم نے یہ لائف اچیومنٹ ایوارڈ کیا، ہم نے ایسی شخصیات کو سامنے لائے ہیں جن کو پاکستان سے باہر لوگ نہیں جانتے، ایون کہ بہت ساروں کو فیصل آباد سے باہر نہیں جانتے۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ یار ہمارے پاس ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں، صرف ہم ان کو پراپر طریقے سے ان کو ہم نمایاں نہیں کر پاتے، دکھا نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا ذکر کیا جو آپ نے پاک برٹش آرٹ اور پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کے تعاون سے شعراء اور کیا کہتے ہیں ادیبوں کو دیے ہیں۔ جی جی، آپ نے کیا یہ فارمولہ رکھا تھا کہ کس طرح یہ ایوارڈ دینے ہیں؟ بہت بڑی شخصیات رہ گئی ہیں پیچھے۔ جی
جی بالکل، مجھے بڑی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ جی وہ بھی رہ گیا وہ بھی، لیکن یہ ایک پہلی سیڑھی ہے. ہم نے تو 7ویں منزل پہ جانا ہے، یہ ہم نے پہلی سیڑھی چڑھی ہے. ہماری ایک باڈی ہے ایڈمن باڈی پاک برٹش آرٹس کی. پاک برٹش آرٹس کا مقصد ہے کہ جو نا جو سرفیس جو سب سے نیچے والی سطح سے ہم نے کام شروع کرنا ہے. ہم نے ان شعراء کو ان لکھاریوں کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے. میں نے انگلینڈ میں ان کو بلایا یہاں سے جن کی پاکستان میں مارکیٹ نہیں تھی، لیکن وہاں سے ہو کے آگے ان کی مارکیٹ بن گئی. تو اسی لیے کچھ نام ایسے بڑے ہیں کہ جو سب سے بڑے نام تھے سب کہتے یار یہ ان کو تو پہلے ملنا چاہیے تھا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ایڈمن باڈی نے کچھ سٹینڈرڈز بنائے تھے کہ اس سٹینڈرڈ پہ آئے تو پھر ہم اس کو ایوارڈ دیتے ہیں. لیکن یہ ہم نے صرف پہلی سیڑھی چڑھی ہے. آگے الحمدللہ ہمارا پروگرام ہے کہ جو سیٹلڈ ہیں جن کو آلریڈی جو پہلی لسٹ میں بھی آتے ہیں، ان میں بھی پہلی لسٹ والے ہیں لوگ. ایک دو بندوں کے ساتھ اختلافات ہیں لوگوں کے کہ یار ان کو ابھی نہیں دینا چاہیے. میں آپ سے اختلاف کروں گا یہاں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز ہی ڈاکٹر ریاض مجید کی محفل سے کیا. جی جی. تو آپ وہ نام کیسے بھول کے یہاں تک آ جی گئے؟ بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1994-95 یہ 2 سال ریاض مجید اکرام مجید صاحب کے ساتھ بڑے خوبصورت گزرے. اکرام مجید صاحب کے گھر گیدرنگ ہوتی تھی، شفقت صاحب ہوتے تھے ادھر، شفقت شفقت صاحب، پھر زاہد فخری، یہ لوگ ادھر آتے ہوتے تھے. اور بھی فیصل آباد کے بڑے نام جو ہیں وہ صابر رضا تھے ادھر چلے گئے، وہ بھی اس طرح کافی لوگ آتے تھے. صابر رضا مجھ سے پہلے چلے گئے تھے ادھر سے ہو کے. تو اس طرح کے کچھ لوگ آتے تھے ادھر گیدرنگ. لیکن ریاض مجید صاحب ایک بہت بڑا نام ہے فیصل آباد کا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو تو سارے مانتے ہی ہیں، تھوڑا سا ہم جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے سے لیئر پہ آئے، تھوڑا سا نیچے آئے، اس سے شروع کریں. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے فیملی میں کہ بڑا جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو تو سارے مانتے ہی ہوتے ہیں. جی جی جی. تو جو مڈل میں ہوتا ہے بچے کو بھی سارے پیار کر رہے ہوتے ہیں، جو مڈل میں ہوتا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جس کو اگنور کیا اس کو سپورٹ کرنا تھا. تو ہمارا یہ شروع سے ایک اصول رہا ہے. بلکہ ہم نے پیچھے تھوڑا جائیں 6 مہینے سال پہلے تو ہم نے گول میز مشاعروں کا بھی انعقاد کیا، جس میں کوئی صدر نہیں، جس میں کوئی مہمان خصوصی، سارے مہمان خصوصی ادھر پاکستان میں ادھر ہاں جی. اس میں یہ تھا کہ سب دو ایک غزل سناتے تھے، جاتے تھے، پھر ایسے گھوم کے سب برابر. اس میں بڑے سے بڑا شاعر بھی بیٹھتا، اس سے نیا بھی بیٹھتا اس مشاعرے میں. صرف یہ تھا کہ ایکویلٹی کچھ مساوات کا درس دیا جائے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایوارڈ سیریمنی کی، ہم نے کیش پرائز بھی دیے، ایوارڈ بھی دیے. یہ اپنے سننے والوں کو بتا دیجیے کتنا کیش ایوارڈ دیا؟ جی ہم نے 25,000 کیش پرائز دیا اور ساتھ میں ایوارڈ دیا. اچھا. تو ہم آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ریاض پرواز، نعیم ثاقب، نصرت صدیقی صاحب اور اشرف اشری کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے. اور بقول ان کے وہ کمیٹی جنہوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے، اور 25,000 روپیہ اور سرٹیفکیٹ اور ہاں جی اور ساتھ میں ایوارڈ. اس سے ہٹ کے ہم نے 10 ایوارڈ اور بھی دیے. ان کو بھی کیش پرائز دیا، لیکن وہ ہڈن رکھا گیا. دیا سب کو، ان کو بھی جنہوں نے خدمت خلق کی ہے. ان کو وہ فری کام کر رہے تھے. 6 مہینے سے ہمارے دسترخوان لگ رہے ہیں، جو عارف والا میں، جنگ میں، سیامت پور سیال میں، فیصل آباد میں. تو یہ جو لڑکے کام کر رہے تھے بے لوس کر رہے تھے، آتے ہیں جھاڑو بھی لگاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، پھر ادھر سے ہڈیاں اٹھاتے ہیں، پھر صفائی کرتے ہیں، اور ہر آنے والے بندے کو عزت تکریم دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ برقرار رکھتے ہیں، بلکہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کویشچن میرے ذہن میں آ گیا کہ پاک برٹش آرٹ اور پنجاب آرٹس کونسل نے یہ میلہ ترتیب دیا. میرا خیال یہ 6-7 دن رہا، 8 تاریخ سے لے کے 13 جنوری تک. تو اگر آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے یہاں ایک ایسے معیار کا جو ٹرینڈ میکنگ ہے، آپ نے اس لیول پہ جا کے آپ نے یہ میلہ سجانے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ یہ مجھے درویشوں کا میلہ لگا ہے، یہ مجھے وہ ٹرینڈ میکنگ نہیں لگا. میں پاکستان آیا، میری طبیعت خراب ہو گئی ادھر، میں آپریٹ کرانا تھا تو میں پاکستان آیا. ویسے لوگ یہاں سے انگلینڈ آپریشن کے لیے جاتے ہیں، میں یہاں آیا. اچھا. میں نے آپریٹ کروایا
تو میرا پروگرام تھا. میں پھر جہاں کٹ کر کے ہمارے سیاسی ورکر جو ہیں ادھر جاتے ہیں, آپ ادھر کیسے آ گئے؟ ادھر ہی آنا ہے, مر کے بھی ادھر ہی آنا ہے, تابوت میں بھی ادھر ہی آنا ہے, کیونکہ پیار ہے اس سے, اس مٹی سے پیار ہے. اچھا ہاں, ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ. جنہوں نے حکمرانیاں کی ہیں آج کل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پیار, ان کو پیسے سے پیار ہے. جی. ہمارا اور سٹائل ہے. میں تو ابھی ہر دفعہ یہ کہتا ہوں, ان کو کہتا ہوں, یار میں رات کو بھی انہی گلیوں میں پھرتا ہوں, میرے دماغ پہ, دل پہ, روح پہ پاکستان سوار ہے ہر وقت, کیونکہ میں نے 30 سال باہر گزارے ہیں اور میں نے ایک ایک پل کو زندگی میں مس کیا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ پاکستان گزارا. جی, وداؤٹ پاکستان. میں نے اتنی, ٹھیک ہے پیسہ اتنا کما لیا, کروڑوں روپے بھی کمائے, خرچے بھی, بڑے کام کر دیے, اللہ نے بڑی آسانیاں دے دیں, دنیا میں زندگی میں آسانیاں مل گئیں, لیکن بہت ساری چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکی جو میں یہاں کرنا. بات ہو رہی تھی وہ ٹرینڈ میکنگ, ادبی میلہ. اچھا, ابھی اس میں آ جائیں کہ ٹرینڈ میکنگ میں میرا پروگرام تھا کہ میں پاکستان جب آؤں گا تو میں ایک ادبی قافلہ شروع کروں گا. میرا یہ پلان تھا کہ میں نے ہر شہر میں جانا, پورے پاکستان میں پاک برٹش آرٹس کی ایک وین جائے گی جس میں 20 افراد بیٹھے ہوں گے فیصل آباد کے. ہم ہر شہر سے 2 کو لیتے جائیں گے. وہ لال پور کے سفیر ہو. ہاں جی, 2 ہر شہر سے لیں گے, کیونکہ پاک برٹش آرٹس تو پورے پاکستان میں موجود ہے الحمدللہ. تو ہم ہر جگہ سے لے کے ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ لوگوں کو بتائیں گے یہ ہے جی ہمارا فیصل آباد. مگر میں ابھی تو میلے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں نا, مجھے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی. میلے سے نا ایک شعر یاد آ گیا قمر لدھیانوی کا, زندگی میلہ ہے, میلے میں کرینا کیسا, اتنا محتاط ہی رہنا ہے تو جینا کیسا. تو یہاں مجھے محتاط نظر آئے سر. اس میں یہ تھا کہ پھر میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے پرمیشن نہیں دی کہ آپ ٹریول کریں. تو میں نے کہا ارجنٹلی, میں نے کہا یار پھر پرسوں سے, کیونکہ میں نے واپس بھی جانا ہے, میں نے کہا یار پرسوں چوتھ سے 2-3 دن بعد جو ہے نا میلہ شروع کر دیں. تو میں دسترخوان پہ گیا, ہم نے جو فیصل آباد میں دسترخوان شروع کیا ہوا ہے PBA کھانا سب کے لیے, تو اس میں وہ ڈائریکٹر آرٹ کونسل مجھے ملنے ادھر آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کچھ کام کریں, کچھ ایسا. میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے ہم میلہ شروع کر دیتے ہیں. میں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. میں نے ادھر سارے مجھے ملنے آئے تھے کوئی 20-25 افراد مختلف شہروں سے. میں نے کہا یار میلے کی تیاری کرو, پرسوں چوتھ سے میلہ شروع کر دو. یعنی کہ ریپڈ پروگرام بنا ہے. جی ہاں, یعنی کوئی پلان یہ کمیٹی میں طے نہیں ہوا. نہیں, یہ میں نے کہا جی کرنا ہے میلہ. سب نے کہا جی ٹھیک ہے, شروع ہو گیا. 2 اس کے فلیکس بن گئے جی, شیلڈیں بن گئے. ابھی انعام ڈیسائیڈ, میں نے کہا وہ ہم نے پہلے پرائز کا پہلے کر لیا ہوا تھا کہ میں نے جب یہ میں 6 منتھس پہلے میں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہ ایوارڈ دینے ہیں, آپ ان کو ڈیسائیڈ کریں. انہوں نے یہ 4 نام ڈیسائیڈ کیے. اس لیے میں نے کہا یہ پہلا پروگرام ہم یہ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کتابوں کی رونمائیاں کرتے ہیں, پنجابی مشاعرہ کریں گے, آل پاکستان کریں گے, اینڈ پہ ایک میوزیکل بھی کریں گے پروگرام. تو وہ اینڈ پہ وہ بھی کیا. اس طرح میں نے پلان دے کے, اشفاق بابر صاحب ہیں ہمارے فیصل آباد کے پریزیڈنٹ, ان کو میں نے کہا یار یہ پلان ہے اور صابری صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ پروجیکٹ ہے, آرٹ کونسل میں ہماری بات ہو گئی ہے, باقی سارے انتظامات آپ نے کرنے ہیں. انہوں نے تیزی سے پھر کیے. پھر اس طرح یہ پری پلان نہیں تھا.